صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ بروز ہفتہ الحمدللہ جامع مسجد رشیدیہ میں ہمیں نماز فجر و جماعت نصیب ہوئی اور سلسلہ درس قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج سورۃ المنافقون کی آخری چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنے کاروبار، مال کی محبت، اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا عہدہ، کاروبار، اس کی نوکری، اولاد جو اللہ کے ذکر سے اس کے لیے رکاوٹ بنے تو وہ اس کے لیے دشمن ہے۔ اگلی سورۃ تغابن کے اندر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض اولاد عدو لکم، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ ہوں گے جن کی وجہ سے رزق حلال کی بجائے حرام کا رزق بھی آنا شروع ہو گیا۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، اور تغفروا، انہیں معاف کر دو، بخش دو، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ادھر فتنہ کا معنی آزمائش ہے۔ جو ہمارے عرف کے اندر ہم بولتے ہیں نا جی فلاں شخص تو بڑا فتنہ ہے، یہ مراد نہیں ہے، ادھر فتنے سے مراد ہے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا اللہ نے توفیق دی، واسمعوا واطیعوا، احکام شریعہ کو سنو اور فرما برداری کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، جو نفسانی خواہشات اور حرص سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو قرآن حکیم کے آخری پارہ سورۃ تکاثر میں اللہ نے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، الہا یلہی سے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ مفسرین نے دو قول لکھے ہیں، ایک کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ مال و دولت کے حرص کے اندر ساری زندگی گزار دی، آخر موت کا وقت آ گیا، قبروں میں چلے گئے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، عرب کے اندر دو قبیلے تھے، مقابلہ ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا تھا جی ہم بڑی عظمت اور شان والے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہماری جو برادری ہے ہم بڑی عظمت اور شان والے، مقابلہ ہوا، افراد کو گننا شروع کر دیا۔ جس وقت ایک قبیلہ شکست کھانے لگا، کہنے لگے نہیں جی مرنے والوں کو بھی شمار کرو، چلو چلتے ہیں قبرستان۔ پھر قبرستان پہنچ گئے، اپنے وڈیروں کی قبروں کی طرف اشارہ، دیکھو یہ اتنا بہادر، اتنے آدمیوں کو اس نے قتل کیا تھا، اس کی اتنی شہرت تھی، اتنی شہرت تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا، یہ بتائیے علماء کے دل سے علم کس طرح نکلتا ہے؟ کسی عالم دین کے سینے میں علم و قرآن حدیث کا وہ نکلتا کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا الطمع،
جب اس کے دل کے اندر طمع آ جائے، ہرس آ جائے، لالچ آ جائے نا، بس پھر علم کا نور گیا، نہ وہ حق کی بات بتا سکے گا، نہ خود اس پہ عمل کرے گا، تو علم کا نور اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ ہو، آپ 2 بھیڑیے وہاں چھوڑ دیں تو بکریوں کی خیر ہوگی؟ بکریوں کو چیر پاڑ دیں گے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر 2 بھیڑیوں کی جگہ ایک بندے کو چھوڑ دینا جو اپنی خواہشات نفسانی کا پجاری ہے، لالچی ہے، حریص ہے، اسے پیسہ چاہیے، چاہے جیسا چاہے وہ کیسا، دین کے نام پر لوٹ رہا ہے لوگوں کو، اس قسم کا مزاج، طبیعت، فرماتے ہیں 2 بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا لالچی حریص، چاہے وہ پیر بنا ہوا ہو، مولوی بنا ہوا ہو یا نعت خواں بنا ہوا ہو، وہ زیادہ نقصان 2 بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان کرے گا۔ تو قرآن حکیم کے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے مولوی، علماء اور درویش جو ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں دین کے نام پر۔ تو حضرت ایک صحابی رسول ہے، 250 سال 300 سال کے قریب، 350 بھی لکھی ہے، 250 سال تک عمر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ مجوسیوں کے پاس رہے، یہودیوں کے پاس رہے، عیسائیوں کے پاس رہے، مختلف جو اس دور کے اندر لوگ تھے ان کے پاس۔ فرماتے ہیں ایک دور کے اندر ایک وہ مولوی صاحب تھا، تو لوگوں کو کہتا تھا زکوٰۃ دو بھائی، زکوٰۃ دو، اور خود اس نے 7 سونے کے گھڑے جمع کر رکھے تھے، خود نہیں دیتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو بتا دیا، جب وہ مرنے لگا تو یہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا، اوروں کو کہتا ہے 7 سونے کے گھڑے، سونے سے فل اس کے پاس ہے۔ تو لوگ اتنے غصے میں آئے، خود اس کی جنازہ ہی نہیں پڑھا، نماز جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو زکوٰۃ بنتی ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر سونے چاندی کو، پیسے کو گرم کیا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی کروٹوں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم چھپا کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ تو مال تو اس کا وہ ہے جسے اس نے کھا لیا جی، اور لباس کی صورت میں اس نے پہنا، اسے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، باقی جو چھوڑ گیا وہ اس کا نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر طبعی طور پر یہ حرص پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان حلوعا، حلوعا کیا ہے؟ 7 سنابل شریف تصوف کی کتاب ہے، اور ایک تفسیر حسینی ہے فارسی کے اندر ہے، اس میں حلوعا کا مفہوم فرمایا بیان مفسر نے کہ ایک جانور ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ اسے 7 سمندروں کے برابر پانی پلاتا ہے، کتنے؟ 7، اور 7 بڑی وسیع چراگاہوں کے اندر جتنا بھی سبزہ گھاس ہو، اتنا اس کی خوراک ہے روزانہ، اور اس میں لالچ اور حرص کتنا ہے، پانی بھی پی لے گا 7 سمندر کے برابر، اور اتنی چراگاہوں کو بھی کھا لے گا، لیکن رات کو پریشان رہتا ہے، پتہ نہیں کل کیا بنے گا، کل۔ اب انسان کو کہا گیا حلوعا کی طرح، تو حلوعا بھئی انسان تو 5-6 فٹ کے قد کا انسان، اتنا اس کا بڑا پیٹ نہیں ہے کہ اتنا پانی پی سکے، نہ اتنا اس کا معدہ یہ قبول کر سکتا ہے کہ اتنی غذا استعمال کرے، پھر کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں
فیل تو انسان نہ اتنا کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، لیکن اتنا اس کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، جتنا بھی ہے جتنا شکر ادا نہیں کرتا۔ حل میں مزید 99 ہی ہوئے 100 کبھی پورے، جب مٹی میں جائے گا تو پھر، ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی خواہشیں پوری۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو قرآن حکیم کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت زیادہ دے دینا، لوگوں کو رزق تو اللہ بغاؤ، پھر وہ دنیا کے اندر سرکش بن جاتے ہیں، کہتے ہیں اوپر خدا نیچے ہم آپ ہی ہیں، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں اپنے عہدوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، غریبوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ بہت سے لوگ ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا، لیکن عاجزی، نیاز مندی، جب بھی موقع ملا فی سبیل اللہ اور غرباء پہ خرچ کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کو ملنے گئے علامہ عبدالرحمن جامی سے، بڑی شہرت سنی تھی، بہت بڑے پیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نام سنا تھا، ملنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہنچے، ان کے استقبال کے اندر جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان کے کھونٹے، سرائکی میں ہم کہتے ہیں قلعے، تو وہ بھی سونے کے تھے۔ تو حیران ہوئے کہ اللہ کا ولی ہو کر اتنا سونا، اس کے بعد یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ ملے ہی نہیں، آگے نہیں گئے، واپس پلٹ آئے، اور چونکہ بہت بڑے عالم اور شاعر بھی تھے، آتے ہوئے ایک مصرع زبان پہ آ گیا، نہ مرد آن باشد کہ دنیا دوست دارد، یہ مرد کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اتنا پیار کرتا، دولت سے اتنا پیار۔ واپس پلٹ آئے اور رات کو آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ خواب میں میدان معاشر قائم ہو چکا ہے، ایک شخص دوڑتا ہوا جامی صاحب کا دامن پکڑ لیا، ہاں جی آپ کے ذمہ میرا اتنا قرض ہے ادا، آپ کے پاس پیسے نہیں، پریشان کھڑے ہیں۔ اتنے میں خواجہ عبید اللہ احرار آ گئے، بھئی کیوں اس کا ہاتھ پکڑا ہے، جتنا قرض ہے، فرمایا میں ادا کر دیتا ہوں۔ آنکھ کھلی تو پھر چلے گئے دوبارہ، جب گئے وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھئی آپ آئے بھی تھے اور ملاقات بھی نہیں کی، چلو جاتے ہوئے جو آپ کی زبان پہ مصرع آیا تھا نا، وہ مصرع ذرا سنا دو، ایک مصرع ہم بھی ساتھ ملا لیں تاکہ شعر تو مکمل ہو جائے۔ حضرت میں نے تو جب دیکھا نا آپ کے استقبال کو، اتنا سونا، خیال آیا یہ ولی نہیں ہو سکتا، تو میں نے زبان سے یہی کہا تھا، نہ مرد آن باشد کہ دنیا دوست دارد۔ آپ نے فرمایا یہ مصرع بھی ملا لو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، پرشین لینگویج ہے، فارسی ہے۔ تو پیارے محبوب کے غلام، معنی یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ رکھتا بھی ہے نا مال و دولت، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، یہ ہوتے ہیں خوف خدا والے لوگ۔ اور ہمارے اکابر الحمدللہ جن کی ہم نے سیرت کو دیکھا، صورت کو دیکھا، ایسے للہیت والے تھے، خطاب کے لیے، تقریر کے لیے، جب میلاد کے لیے ٹائم لینے کوئی جاتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اتنا نذرانہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دو پھر ہم جی تقریر کے لیے۔ یہ اب چند سالوں سے سلسلہ شروع ہوا، نعت خواں ہو گئے جی، اور مولوی صاحبان ہو گئی جی 40,000 اکاؤنٹ میں بھیجو پھر ہم آ کر آپ کو خطاب سنائیں گے۔ جی ہاں، جہاد کا ٹکٹ بھی بھیجو، دیسی مرغی مرغی۔ تو آج نذرانہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں حسب استطاعت۔ جو لالچی مولوی ہیں، لالچی پیر ہیں اور لالچی نعت خواں ہیں، ان کی خدمت میں حسب استطاعت نذرانہ پیش ہو رہا ہے، اگر کمی ہوئی تو پھر پیش کر دیں گے کبھی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ حضرت مولانا خدا بخش صاحب اظہر رحمۃ اللہ علیہ بڑے حق گو عالم دین تھے، عاشق رسول تھے، فرمایا کرتے تھے جو مولوی پیسے مقرر کر کے اس کی تقریر نہیں سننی، اس کا وعظ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نصیحت نہیں ملے گی، اور جو داڑھی منڈا نعت خان اس سے نعت نہ سننا۔ یہ تھے بعمل لوگ۔ حضور فیض ملت ہمارے شیخ، ہاں کامل استاذ کامل ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ خطاب فرما کے آگے، نہ کوئی وہاں نذرانہ کا عوام کی طرف سے ہوا اور نہ ہی صاحب دعوت نے خدمت کی۔ بعد میں وہ آئے حضرت کی خدمت کرنے کے لیے، حضرت نے پرواہ نہ کی،
ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، رحیمیہ خان حضرت کا بیان تھا اور گاڑی اس وقت تھی، ایک جیپ بہت بڑی تھی، پٹرول کا خرچہ بھی بہت ہوا، لیکن وہ آگے میزبان بھی ایسا تھا، نہ نذرانہ اس نے دیا، اور حضرات جو آگے سامنے بیٹھے تھے نہ انہیں خدمت کا موقع ملا۔ تو قبلہ مفتی سے ہمارے استاد گرامی وہ ڈرائیونگ فرما رہے تھے، شہر سے باہر روڈ کی ایک طرف انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی، نیچے اتر گئے، اگر حضرت صاحب خود چلائی ہوئی جوڑا۔ آپ تو تیل کے لیے بھی کسی کو نہیں فرماتے، آپ نے فرمایا بھی مجھے شرم آتی ہے، میں کسی سنی کو یہ کہوں نا مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے ہم تو یہ امانت پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کئی ہیں دینے کے، اور حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی بستی ملوک کے قریب، تو تقریباً 20 25 30 دے گے اس نے گوشت کی پکوائی، لیکن خطاب آپ کا بڑا مشکل ہوتا تھا، نہ نذرانہ نہ آگے کوئی سلسلہ، واپس جا تو کرایہ بھی پورا نہیں تھا جو پیسے پہلے تھے، راستے میں کسی اور سے ادھارے پیسے لیے لیکن ان کو نہیں کہا۔ ساتھ ایک نعت خان تھا، وہ راستے میں ذرا ناراض ہونے لگا، فرمایا بھائی دیکھو اس اللہ کے بندے نے کتنا خرچہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کو کھانا کھلایا، ہمارے لیے یہ تھوڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ ہم نے لوگوں کو